ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کریم پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، وہ پاک چیز ہی کو قبول فرماتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا جو اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ رسولوں کو کیا حکم دیا ہے؟ آگے وہ آیت ہے جو میں نے شروع میں پڑھی۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا، ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو، کلوا من الطیبات، جب بھی تم کھاؤ تو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، جب بھی عمل کرو تو اچھا عمل کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک میں اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کے ساتھ علم رکھنے والا ہوں۔ یعنی اللہ نے اپنے رسولوں سے فرمایا کھاؤ تو پاکیزہ اور حلال چیز کھاؤ، عمل کرو تو عمدہ اور اچھا عمل کرو۔ معلوم ہوا حلال کھانے اور نیک عمل کا آپس کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ جتنا حلال کھائے گا اتنا اعمال درست ہوں گے، اور اگر غذا کے اندر حرام مال آ گیا، غذا کے اندر ناجائز طریقے سے کمایا ہوا پیسہ آ گیا، تو وہ اونچے سے اونچے عمل کو بھی ضائع کر دے گا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم ذکر الرجل، پھر آپ نے ایک شخص کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا، یطیل السفر، لمبے لمبے سفر کرتا ہے، کعبے کو جا رہا ہے، ہزاروں میل کے فاصلے طے کر کے جا رہا ہے، لاکھوں روپے لگا کر جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لمبے لمبے سفر کر کے جا رہا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے، بڑا لمبا سفر اس نے طے کیا، اشعث اغبرا، اور اس کے بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، کیونکہ لمبے سفر کی وجہ سے مٹی اور گرد و غبار کے ساتھ آلودہ ہو گئے ہیں۔ لمبا سفر کر کے تھکا دینے والا، مٹی اور گرد و غبار میں چل کر آنے والا، پھر رب کے در پر آ جاتا ہے، یمد یدہ الی السماء، پھر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلا لیتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، لمبا سفر بھی کر کے آیا ہے، مقصد بھی اپنے گناہوں کی بخشش ہے، دیکھ بھی اللہ کی طرف ہی رہا ہے، پکار بھی اللہ ہی کی خالص کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے یا رب یا رب، اے رب اے رب، رب رب کر کے پکار رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، جس طرف دھیان نہیں کیا وہ یہ بات تھی کہ جو غذا کھا کر آیا ہے کھانا اس کا حرام کا ہے، جو پی کر کے آیا ہے پینا اس کا حرام کا ہے، جو پہن کر کے آیا ہے پہننا اس کا حرام ہے، وغذی بالحرام، اور غذا اس کی ہے ہی حرام، کوئی اسے پرواہ نہیں ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں، سفر تو لمبے لمبے کر رہا ہے، دعائیں بھی گہری گہری مانگ رہا ہے، فریادیں بھی رب کے سامنے کر رہا ہے، لیکن غفلت یہاں سے کر گیا ہے، حرام کھا رہا ہے، اس کی پرواہ کوئی نہیں کی ہے، دوسرے کا حق کھا رہا ہے،
اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لمبی لمبی دعائیں بھی کر رہا ہے، نوافل کا اہتمام بھی کر رہا ہے، تہجد گزار بھی ہے، شب زندہ دار بھی ہے، لیکن اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے دوسرے کے حصے پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے سود کا پیسہ میرے پیٹ میں جا رہا ہے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے رشوت کا پیسہ جا رہا ہے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے دھوکے کے ساتھ پیسہ کمایا ہوا ہے، وہی پیسہ اس کی غذا بھی ہے، وہی اس کا کھانا ہے، وہی اس کا لباس ہے، وہی اس کا پینا ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اوے لوگوں کیسے اس بندے کی دعائیں قبول ہوں، کیسے اس بندے کا سفر قبول ہو، کیسے اس بندے کی آہوزاری قبول ہو جس کا کھانا بھی حرام ہے، جس کا پینا بھی حرام ہے، جس کا لباس بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ بتا رہے ہیں لمبے سفر کرنے سے پہلے، رب کے سامنے آہوزاری کرنے سے پہلے اپنی کمائی پر نگاہ دوڑا لیا کرو، اپنے مال پر نظر دوڑا لیا کرو، کہیں تیرے مال میں سود کا پیسہ نہ آ جائے، کہیں تیرے مال میں دھوکے کا پیسہ نہ آ جائے، کہیں تیرے مال میں رشوت کا پیسہ نہ آ جائے، دوسرے کی جائیداد غصب کرنے کا پیسہ نہ آ جائے، کہیں 2 نمبر چیز بیچنے کا پیسہ نہ آ جائے، کہیں دھوکہ دہی کا کیس تیرے اوپر نہ بن جائے، کہیں کسی حقدار کا، کسی مزدور کا حق دبانے والا تو نہ ہو جائے، کہیں جائیداد میں بہنوں کا حق مارنے والا تو نہ ہو جائے، کہیں کسی طریقے سے بھی ناجائز مال کھانے والا ہو گیا، پھر لمبے سفر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، پہلے اپنی غذا کو پاک کر، پہلے اپنے مال کو پاک کر، پھر اللہ کی بارگاہ میں آہو بکا کر۔ اللہ ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، لقمہ حرام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، واللہ ایک آدمی نمازیں پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو سکیڑ دے، یوں ہو جائے، روزے رکھ رکھ کے تنکا بن جائے، حج کے سفر کر کر کے، جہاد کے سفر کر کر کے، تبلیغ کے سفر کر کر کے اپنے پاؤں زخمی کر دے، بہت نیک آدمی ہو، ذکر اذکار کر کر کے، ذکر کر کر کے راتوں کو جاگنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر غذا حلال نہیں، لباس حلال نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، تو یہ ساری عبادت اس کے منہ پر دی ماری جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہم سب کو بتایا ہے۔ سب سے پہلے اپنی غذا کو کیا کرنا ہے، بولو؟ دوسرے کا حق کھانے والا، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ کعبے میں ہو، چاہے وہ جہاد میں ہو، چاہے وہ تبلیغ میں ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا شہید کا خون زمین پر گرتا ہے پہلے ہی قطرے کے ساتھ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، الا الدین، قرضہ اس کا بھی معاف نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، دوسرے کا حق معاف نہیں ہوا، اللہ کی راہ میں جان دے دی ہے، حقدار کا حق معاف نہیں ہوا۔ اور کون مائی کا لال ہے جو مرضی آئے کھائے، جو مرضی آئے پیے، اور پھر اپنے آپ کو جناب نیک بھی کہے؟ ہرگز نہیں۔ دنیا والوں کی نگاہوں میں تو شاید نیک بن جائے گا، رب کے ہاں نیک وہی ہوگا جو اللہ سے صحیح معنی میں ڈرنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تاکید فرمائی، اور آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جو حرام کی غذا سے پلا ہوا ہوگا۔ آج پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، سن لیجئے، سرکاری خزانے کو اپنی جاگیر سمجھنے والے اور اپنے سرکاری خزانے کو اپنے گھر اور خاندان میں تقسیم کرنے والے، سن لیجئے، ایک وہ چوری ہے جو ایک بندے کی ہے،
اور ایک وہ چوری ہے جو پوری قوم کی ہے۔ ایک بندے کی چوری تو چلو ایک بندے سے حساب ہوگا نا، جو اجتماعی مال ہے، جو سب کا جس میں حصہ ہے۔ مثال کے طور پہ میں عرض کروں، یہ مسجد ہے، یہ کسی ایک بندے کی ملکیت ہے یا اجتماعی اللہ کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ یہ کسی ایک بندے کی چیز نہیں، یہ اجتماعی مرکز ہے۔ اسی طرح اور جتنی چیزیں بھی اجتماعی ہیں، یہاں سے جو چوری کرے گا وہ ایک بندے کا مجرم نہیں ہوگا، پوری قوم کا مجرم ہوگا۔ فرمایا کس کس سے کل قیامت والے دن کس کس کو نیکیاں اپنی دو گے اور کس کس کے گناہ اپنے اوپر اٹھاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جانتے ہو مفلس بندہ کون ہے، غریب بندہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ جس کے پاس کھانا پینا نہ ہو، ایک ٹائم کا ہے دوسرے کا نہیں ہے۔ فرمایا نانا یہ مفلس نہیں، مفلس وہ ہے جو تہجد گزار ہے، جو نمازیں پڑھنے والا ہے، جو حج کرنے والا ہے، عمرے کرنے والا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، تلاوت کرنے والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو گالی دی، اس کو مارا، اس کا حق دبایا، اس کے حصے میں چوری کی۔ قیامت کا دن آئے گا، حقدار آ جائیں گے، نمازیں وہ لے گیا جس کو گالیاں دی تھی، حج وہ لے گیا جس کو تھپڑ مارا تھا، اور نمازیں اور تلاوت اور روزے وہ لے گیا جس کا حصہ دبایا تھا اور جس کا مال کھایا تھا۔ اور یہ کیا ہو گیا؟ یہ کھڑا ہوا ہے، ساری عبادت لوگ لے گئے ہیں، ابھی لینے والے باقی ہیں، اس کے پاس عبادت ہی ختم ہو گئی۔ یا اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا ان کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دو، اس کا جھوٹ اس کے کھاتے میں، اس کے شراب اس کے کھاتے میں، اس کی برائی زنا اس کے کھاتے میں، نیکیاں لوگ لے گئے، بدکاریاں اس کے ذمے میں پڑ گئیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اس امت کا سب سے بڑا مفلس اور غریب آدمی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اپنا محاسبہ کیجیے، کہیں میرے مال میں، کہیں میرے پیسے میں حرام تو نہیں آ گیا۔ کیسے وہ عظیم لوگ تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، موت سے پہلے کہنے لگے کہ اگر میرے مال کا حساب ہو نا، ایک پیسہ بھی انشاءاللہ حرام کا نہیں ہوگا۔ پھر فرمانے لگے حرام تو اپنی جگہ پہ، مشکوک بھی ایک پیسہ میرے مال میں نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کیسے خوش نصیب لوگ تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں اور ایک بہت بڑے شریعت کے پہرے دار گزرے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک، والد کا نام کیا؟ مبارک، اور یہ ان کے والد کیا تھے؟ ایک باغ میں چوکیدار تھے، غریب آدمی تھے، چوکیدارا کرتے تھے۔ باغ کا مالک جو باغ میں آیا تو اس نے اپنے اس چوکیدار اور نوکر سے کہا ایک میٹھا سا انار توڑ کر لے آؤ۔ یہ توڑ کر لے آئے، اس نے کھایا تو کھٹا، اس نے ڈانٹا، میٹھا میں نے کہا تھا تو کھٹا چن کر لے آیا۔ اچھا جی، دوسرا لے کر آئے، وہ بھی کھٹا۔ وہ اور غصے ہو گیا کہ شرارت کر رہے ہو میرے ساتھ، کب سے تم اس باغ میں اور ابھی تک تمہیں یہ نہیں پتا کہ میٹھے انار کون سے درخت کے ساتھ ہیں اور کھٹے کون کے ساتھ ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا آپ نے مجھے باغ کی چوکیداری کے لیے چھوڑا تھا، انار چکھنے کے لیے نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے آج تک ایک دانہ بھی تیرے باغ کا نہیں چکھا، مجھے کیا پتا میٹھا کون سا ہے اور کھٹا کون سا ہے۔ اس نے سمجھا شاید خواہ مخواہ جو ہے نا نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے دیگر ملازمین سے پوچھا، پڑوسیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا واقعی ہم نے کبھی ایک دانہ بھی اس کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا میں جو چوکیداری کرتا ہوں اس کی مزدوری لیتا ہوں، میں یہاں پہ باغ کے انار کھانے کے لیے تو نہیں آیا ہوں۔ آپ نے اجازت نہیں دی اور میرے ضمیر نے بھی مجھے اجازت نہیں دی کہ بغیر اجازت ایک دانہ بھی کسی کا کھاؤں۔ وہ باغ کا جو مالک تھا وہ اتنا متاثر ہوا، وہ گھر جا کر سوچتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت یا مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، یا جمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا حسب نسب کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا دین کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ کہنے لگا میری تو ایک ہی بیٹی ہے اور میرا خیال ہے اس سے زیادہ دیندار بندہ مجھے اور کوئی نہیں نظر آئے گا۔ کئی سالوں سے باغ میں ملازمت کر رہا اور ایک دانہ بھی نہیں چکھا، اس سے بڑا اور دیندار کون ہوگا؟
جو اپنے پیٹ میں ایک لقمہ کیا ایک دانہ بھی مشکوک نہیں لے کر گیا، اس نے پھر اپنے اسی ملازم کو بلایا، کہنے لگا بیٹا تیری شادی ہوئی ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جی میں غریب آدمی، آپ اتنے بڑے مالدار۔ فرمایا جب تم میرے داماد بن جاؤ گے، میرے بیٹے ہو جاؤ گے، تو اس مال میں شریک ہو کے امیر ہو جاؤ گے نا۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مبارک سے کر دیا اور وہ باغ ان کو دے دیا، دونوں بیٹی اور داماد کو۔ جس کا ایک دانہ نہیں چکھا تھا اب اس باغ کا مالک ہو گیا، اور بیٹی نکاح میں بھی مل گئی۔ پھر وہ تقوی والا جوڑا آگے زندگی گزارتا ہے، اللہ نے اولاد دی تو عبداللہ نام رکھا، اور عبداللہ بن مبارک شریعت کا پہرے دار بن گیا۔ جب غذا حلال کی ہوگی پھر اولاد دیندار ہوگی، جب غذا حرام کی ہوگی، یہ تو بندہ لے آتا ہے نا، لے آؤ جی، پھر پریشان ہے اولاد کی وجہ سے، اولاد نافرمان ہے، اولاد باغی ہے، اس نے تنگ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے ان کا بھی قصور ہے، لیکن کچھ فطور تیرے اندر بھی ہے۔ اگر تو حلال غذا ان کو کھلاتا تو ان کے اندر دینداری کی جھلک تجھے دکھائی دیتی۔ بات ختم کریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، کبھی کبھی وہ اپنی مزدوری کرتا، کوئی چیز ہوتی تو حضرت کو بھی ہدیہ دیتا، حضرت بھی کھا لیتے۔ ایک دن وہ لے کر آیا، کچھ کھانا پیش کیا، حضرت نے 2 لقمے لگا لیے اور سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ جب حضرت کھا چکے اس نے کہا جی پہلے تو آپ پوچھتے تھے کہاں سے لائے ہو، آج پوچھا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یار بھوک بڑی سخت لگی تھی، یاد ہی نہیں آیا، اس لیے میں نے بغیر پوچھے کھا گیا ہوں۔ اس غلام نے کہا میں کچھ منتر بھی جانتا ہوں، جادو ٹونا بھی تھوڑا بہت جانتا تھا جہالت کے دور میں، تو میں ایک قوم کے پاس گیا اور میں نے کچھ منتر پڑھا، کچھ ٹونا جادو ان پر کیا، اور انہوں نے مجھے اس وقت وعدہ کیا تھا اور آج یہ مال دیا اس جادو ٹونے کے بدلے میں، اور یہ اس کے مال سے میں نے خریدا ہے کھانا۔ یہ بات سننی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ فک ہو گیا۔ اللہ، یہ تو حرام مال تھا اور میں کھا گیا ہوں۔ پھر لگے الٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سخت بھوک کے عالم میں جب 2 لقمے اندر گئے الٹی کہاں سے ہو؟ پھر منہ میں ہاتھ ڈال کے کر رہے، نہیں آ رہی۔ کسی نے کہا پانی زیادہ پیو تو الٹی آتی ہے، پھر پانی پینا شروع کر دیا، پھر منہ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، حتیٰ کہ الٹی آئی اور وہ جو لقمہ 1.5 کھایا تھا وہ بھی باہر نکل آیا۔ کہنے لگے شکر ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے میرے بدن کو حرام سے بچا لیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا وہ بدن جنت میں نہیں جائے گا جو حرام کے ساتھ پلا ہوا ہوگا۔ آج ہمیں احساس ہی نہیں ہے، کیا میں اور کیا کوئی اور، ہم سب کی جو آئے بس ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائی اور میرے بزرگوں، حلال چیز اصل چیز ہے۔ جب تک حلال چیز ہوگی تب تک اعمال کے اندر قبولیت بھی ہوگی اور لذت بھی ہوگی، اور اگر غذا حرام کی ہو گئی تو پھر نسلیں بگڑ جاتی ہیں، پھر نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور اعمال چاہے کتنے اونچے